کیونکہ جان اگر تنگ ہوئی تو ویسے ہی کام نہیں ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. امپلائیز کے ساتھ بنی بنائی رکھیے, باسز کے ساتھ ہیڈ آن نہیں جانا. ان لوگوں کو خاص ان 2 دنوں میں احتیاط کرنی ہے جو ملازمت میں میرے ورکرز بہن بھائی ہیں. اگلے 28 فیبرری اور 1 مارچ. اب یہاں پہ ایک سمجھے کہ شادی ہوتی ہے نا جب کسی گھر میں, تو مختلف طرح کے رشتہ دار آتے ہیں, مختلف نیچر کے رشتہ دار آتے ہیں. دیکھا ہی ہوگا آپ نے, کوئی پھپھی بھی ہوتی ہے ایسی, کوئی ماسی بھی ہوتی ہے جو نخرے کر رہی ہوتی ہے, کوئی تایا بھی ہوتا ہے جو اپنا سیاپا ڈال کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اس وقت آپ کا میرج ہاؤس ورگوز ایسا چل رہا ہے, آپ کا ریلیشن شپ ہاؤس, یہ آپ کا پارٹنرشپ ہاؤس بھی ہے. تو اس وقت اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ رشتوں کو ذرا آپ نے سمجھ کے چلنا ہے. اسپیشلی 14 فیبرری سے جو ایک ستارہ فال کیا ہوا ہے, نکل جائے گا اگلے ہفتے انشاءاللہ, وہ اس کو موقع نہیں دینا کہ وہ آپس میں آپ لوگوں کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا کرا سکے. آپ کے بزنس ریلیشنز ہیں, آپ کی ازدواجی زندگی ہے, اور اگر پرانی شادی بھی ہے یا نئی شادی ہوئی ہے تو بی ویری کیئرفل. یہ انشاءاللہ ایک ستارہ بڑا پیارا بھی ہے, ایک بزرگ ستارہ بھی ہے جو چاہتا ہے کہ سب اپنی جگہ سلوک سے رہیں. وہ کوشش کرے گا کہ آپ کے درمیان لڑائیاں نہ ہوں, لیکن برے والوں کو باپ نے کامیاب نہیں ہونے دینا. پلڑا ایسے ہی ہے کہ برابر کے ہیں, کہ 2 فساد کرانے والے ہیں تو 2 بچانے والے ہیں. تو باپ نے اس وقت جو ہے نا اپنی ثواب دید سے کام لینا ہے. میں نے آپ کو ان کی چال بازیوں سے آگاہ کر دیا ہے کہ اگر کہیں کوئی بات ایسی ہونے لگے تو آپ کے ذہن میں میری بات ہونی چاہیے. تو آپ نے اس بزرگ ستارے کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رشتے کو بگڑنے نہیں دینا, اس کے اندر بگاڑ نہیں آنے دینا آپ نے. اس کے بعد 2 اور 3 مارچ بھی اللہ کے فضل سے اگر خرچے ہو رہے ہیں تو جیب میں پیسے آئیں گے بھی انشاءاللہ, کیونکہ ایک ستارہ بہت پیارا آیا ہوا ہے جو کہ آپ کے فائنینشیل ایریا میں ہی بلیسنگ دینے کے لیے ورگوز آیا ہوا ہے. تو اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ ستارے کی موجودگی بڑی پیاری ہے, اور ستارہ وہاں پہ بہت بہتر صورتحال میں ہے. تو وہاں پہ آپ انشاءاللہ سپینڈ کرتے ہوئے آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی. وہ ورگوز جو اس کو دروازہ کھول دیں نکی کو, تو وہ ورگوز جو فیم کے خواہش مند ہیں, وہ ورگوز جو بزنس میں کوئی نام بنانا چاہتے ہیں, 10 فیبرری سے ایک ستارہ بڑا پیارا سالڈ ہو چکا ہے. اس وقت آپ کے فیم ہاؤس ہے, آپ کا جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں, آپ کا بزنس ایریا میں کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, نئے بزنس کے مواقع مل سکتے ہیں, شہرت کے آپ کو امکانات بڑے روشن ہیں. کوئی ایسا کام اللہ آپ سے لے سکتے ہیں جو کہ آپ کی شہرت کو 4 چاند لگ سکتے ہیں, اور یہ نیک نامی والی شہرت ہے انشاءاللہ. اب ایک ستارہ جو ورگوز 5 فیبرری سے ذرا ڈاؤن ہوا ہے, وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ آپ کے معاملات, آپ کے بچوں کے ساتھ, آپ کے دوستوں کے ساتھ, آپ کی لو لائف میں ذرا بگاڑ پیدا کر سکتا ہے. آپ کے کاموں میں ڈیلے والا ڈیلیما آ سکتا ہے, آپ کے کاموں میں ڈیلیز آ سکتے ہیں. تو آپ نے اس کو اس ہفتے میں ایٹ لیسٹ یہ ہو جائے گا انشاءاللہ, یہ جو 25 تاریخ ہے اس کا 60% یہ اس کو سٹیبلٹی مل جائے گی, یہ رک جائے گا الٹا چلنا. تو یہ معاملات میں جو زیادہ خرابی کر سکتا تھا وہ ڈیوریشن تھی 5 جنوری سے 25 فیبرری تک. تو اللہ نہ کرے آپ کا کوئی لاس ہوا ہو, آپ کی کسی خواہش کا کوئی نقصان ہوا ہو, ریلیشن شپ میں کوئی امتحان اللہ نے لیا ہو, دوستی ہے, لو لائف ہے, تو اس ہفتے یہ ستارہ سٹیبل ہو جائے گا. لیکن سٹیبل تو ہو جائے گا, ایگزٹ ابھی نہیں کرے گا. تو ابھی یہ پلاننگ آپ نے لے کے چلنی ہے ساتھ ساتھ جو ہے اپریل تک, تاکہ آپ کو یہ سبق ابھی ہم ہر ہفتے میں ریمائنڈر کی طرح آپ کو ریپیٹ کر دیا کروں گی. اور دوسرا جو ہے, جو لوگ میرڈ ہیں میرے ورکرز, وہ بہت کیئرفل رہیں اپنے رشتے کو نبھاتے ہوئے. جو پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں بہت کیئرفل رہیں, کوئی کیوس, کوئی غلط فہمی آپ کے رشتے میں بگاڑ نہ پیدا کر سکے. تو بی ویری کیئرفل. یہ جو آپ کا پارٹنرشپ ایریا ہے, آئدر وہ آپ کی بزنس پارٹنرشپ ہے اور وہ آپ کا ازدواجی ہاؤس ہے, یعنی آپ کے اسپاؤس کا ہاؤس بھی یہی ہے. تو یہ تھا جی ہمارے ورگوز کے اس ہفتے کے ستاروں کے حال. اب ہم آگے چلتے ہیں. اگلا ستارہ ہمارا ہے لبرا.
یعنی جن کے نام اب وہ پہلے آپ کو پتہ ہے میں ضرور بتاتی ہوتی ہوں کیونکہ نئے جوائن کرنے والوں کے لیے آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ اسے فارورڈ کر سکتے ہیں. تو جن کے نام آر یا ٹی سے شروع ہوتے ہوں اور اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو یہ ستارہ ان کی اسی طرح ہیلپ کر سکتا ہے جس طرح کہ آپ کا ڈیٹ آف برتھ آپ کی مدد کر سکتا ہے. اس ستارے کی جنرلائز انفارمیشن بالکل آپ کی مدد کرے گی. تاریخیں نوٹ کر لیجئے لبرا. تاریخیں ہیں جی 23 فیبروری سے ہم شروع کریں گے اور 3 مارچ پہ ہم اسے اینڈ کریں گے. 23 فیبروری سے لے کے 27 فیبروری تک شکر ہے اللہ کا. بلکہ لبرا میں آپ کو اگر پیچھے لے کے جاؤں تو 20 فیبروری سے لے کے 27 فیبروری تک جو ٹائم کی ڈیوریشن تھی آپ کے ہوم فرنٹ پہ آپ کے رشتوں کے فرنٹ پہ ستارہ واز اوکے ود یو پیپل. اس طرح کہ اگر کہیں ٹریول کرنا پڑتا ہے رشتہ داریوں کے لیے, کوئی گھر والوں سے ریلیٹڈ کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجنس لینے پڑتے ہیں, اپنے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجنس لینے پڑتے ہیں, تو ٹائم جو تھا وہ آپ لوگوں کی فیور میں تھا اللہ کے فضل سے. تو 20 تاریخ سے لے کے 27 فروری تک ستارہ بالکل آپ کے لیے پیسفل چل رہا تھا. لوڈ ونس ہیں, بچے ہیں, کہیں ٹریول کر کے جانا ہے, کوئی رشتوں کی پنچایت ڈیل کرنی ہے, تو اللہ کا شکر ہے ٹائم جو ہے وہ فیوریبل تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 28 فیبروری اینڈ 1 ہمایوں محبوب برج سنبلہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس ہفتے آپ کو کوئی نئے مواقع مل سکتے ہیں, مگر جو بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر کریں. آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ لوگوں سے زیادہ امیدیں مت لگائیں. اب کے خفیہ دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑیں گے, لہٰذا اپنی باتوں کو دوسروں سے شیئر نہ کریں. اب کے مالی معاملات کافی بہتر رہیں گے. پیٹ کا خیال رکھیں, کسی سے بھی قرضہ نہ لیں. اس ہفتے آپ کے تعلقات میں اضافہ ہوگا. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ پھر اگین امپورٹنٹ ویک ہے. آپ کا جو رولر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے 7ویں گھر میں. 7ویں گھر میں پہلے بہت ساری انرجی ہیں, بہت سارے پلانٹس ہیں, پائسس میں بہت ساری ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور وہیں پر نیا چاند بھی ہے اس ہفتے کا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں سینٹر سٹیج رہیں گی, اور ایز یوزول ریلیشن شپس جو ہیں وہ تو سینٹر سٹیج آپ کی زندگی کا ہے ہی. اس ہفتے بھی یہ ایکٹیویٹی رہنے والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے 8ویں گھر میں وینس جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہو جائے گا, اور تھرڈ مارچ کو آپ کا جو رولر ہے مرکری اس نے ٹرانزٹ کر جانا ہے ایریز میں, جہاں پر اس نے کافی عرصہ رہنا ہے, اور ایریز بنتا ہے آپ کا 8واں گھر. سو وہاں پر وینس بھی ہے. سو اوور آل سچویشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے آپ اور کچھ کریں نہ کریں, دنیا کو راضی رکھنے کی کوشش کریں. اور وہ کہتے ہیں نا کہ سب کو راضی رکھنے کی کوشش کریں. آپ سے یہ ممکن ہو سکے یا آپ سے یہ ممکن نہ ہو سکے, بٹ ٹرائی کہ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو راضی رکھنے کی کوشش کیجیے, اور چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس ویکینڈ کے بعد اسموتھ ہونے لگیں گی. جو یہ آپ کی زندگی ایک راکی روڈ بنی ہوئی ہے اور بہت زیادہ اس میں آپ کو بار بار جھٹکے لگتے ہیں یا بار بار چیزیں رکاوٹ کا شکار ہوتی ہیں, وہ ٹھیک ہونے لگ جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اپنا جو ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں, لاسٹ ویک بھی آپ کو میں نے یہی کہا تھا کہ اپنے خود کی نیگیٹو تھنکنگ پر آپ نے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ڈپینڈ نہیں کرنا. آپ کی خود کی زندگی کی جو پازیٹیو نیگیٹو تھنکنگ ہے وہ آپ کے اندر کا مسئلہ ہے, اسے دوسروں پر مت تھوپیے گا, یا دوسروں اس پہ یقین مت کیجیے گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بندے نے یہ بات کی ہے تو یہ بندہ برا ہے, یا واٹ ایور جو بھی ہماری نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ وہ نہیں ڈویل کرنا, اور اس کے بعد اپنے آپ کو سولوشن فوکس رکھنا ہے. کوشش کریں آپ مسئلے کے حل, کیونکہ آپ بار بار یہ اس طرح سے فیل کر رہے ہیں کہ کھڑکیاں بند, دروازے بند, اور آپ کو بار بار یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ چیزوں بند ہو رہی ہیں آپ کے ارد گرد, جبکہ ایسا آپ کی سوچوں میں زیادہ ہے, اور حقیقت میں اس طرح سے ہو سکتا ہے اتنا زیادہ نہ ہو. لہٰذا اپنے آپ کو فوکس رکھیے سولوشن پر, چیزوں کو سالو کرنے پر. ہمارے ورگو دوست جو ہیں انہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ بلا وجہ سلگنا شروع ہو جاتے ہیں اندر ہی اندر سلگتے جاتے ہیں. تو یہ ہفتہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے اپنا رویہ یہ نیگیٹو تھنکنگ کنٹینیو رکھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جسے کہتے ہیں بہت زیادہ آپ سلگنا خود کوئی تکلیف پہنچانا شروع ہو جائیں. سو اسے بچنے کی کوشش کیجیے گا. اور اس کے بعد ٹرائی اینڈ فائنڈ لو. جب نیا چاند ہوگا نئے چاند کے آگے پیچھے یو کین فائنڈ دا ٹرو لو آف یور لائف. اور ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ جو رشتے ڈاواڈول ہیں ان سے موو آن کرنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ نئی محبت, نئے لوگ, نئے رشتے آپ کے بالکل سامنے آپ کے منتظر ہو سکتے ہیں. آپ کو صرف آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد آپ کے لیے چیزوں کو جیسے کہتے ہیں نا چیزوں کی اپنی جو سائیکی ہے اس کو چینج کر لیجئے. بچانا ہے, روکنا ہے, گرنے نہیں دینا, ٹوٹنے نہیں دینا, اور پازیٹیو کرنا ہے. اس طرح کا اپنا مائنڈ سیٹ کیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو سلو ڈاؤن کر دیجئے, اپنے نیگیٹو تھنکنگ کو. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو وعدے ہیں ان پر لوگ پورا اتریں گے. اگر وعدہ یونیورس ایسے کنیکٹڈ ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو جو لوگوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے وہ چاہیں یا وہ نہ چاہیں وہ وعدے انہیں پورے کرنے پڑیں گے. آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں وہ یونیورس پوری کروائے گا. سو کمٹمنٹ پوری ہوگی. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ پیتل کو سونا سمجھ کر تو کوئی غلط فیصلہ کر جائیں. لو وائب میں بہت تیزی ہے. اینی ڈے اینی ٹائم یو کین فائنڈ یور لو, یور ٹرو لو, اینڈ دس ویک از ویری فاسٹ. بہت تیز ہے لو کے میٹرز کے حوالے سے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ایمیتھسٹ. دس از ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ یہ بھی ایمیتھسٹ ہے, وہ بھی ایمیتھسٹ ہے. سو ایمیتھسٹ کافی بڑے سائز کا اپنے ساتھ رکھیے جب تک آپ کے ساتھ میں گھر میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہے, کیونکہ ایمیتھسٹ جو ہے یہ ماسٹر ہیلر ہے اور یہ ریلیشن شپس کو ہیل کرتا ہے. سو اس طرح سے جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ ایمیتھسٹ بہت زیادہ آپ کے ارد گرد ہونا چاہیے. تقریباً 2-4 مہینے تو اس کو اپنے ساتھ کیری کیجئے یا پہن لیجئے اسے مستقل. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے وہ بن رہا ہے یہ 4 لیف کلاور ہوتا ہے. یہ آپ ساتھ کیری کیجئے ایمیتھسٹ اور یہ ان کا جو کمبینیشن ہے یہ ساتھ رکھیے فار اے منتھ. یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گی. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ امیدیں انسان سے لگا کر شکوے خدا سے مت کیا کرو. اگر خدا سے امید لگاؤ گے تو شکوے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. انسانوں کو چھوڑ کر اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ زیادہ مضبوط, زیادہ اسٹرانگ کرو.